بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم جلد ثانی کا سبق نمبر 14 صفحہ نمبر 274 کے باب من فضائل یوسف علیہ السلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 274 سبق نمبر 14 باب من فضائل یوسف علیہ السلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وعطرتہ وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله من اكرم الناس قال اتقاهم قالوا ليس معنا هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عنا هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا كما قال النبي صلى الله عليه۔ یہ باب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے فضائل کے بیان میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول، لوگوں میں سے سب سے زیادہ مکرم یعنی معزز کون ہے؟ من اکرم الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو لوگوں نے کہا ہم نے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا، ہم اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام والد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو کہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی، جو کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، حضرت خلیل اللہ کے پوتے ہیں، خلیل اللہ کے پوتے ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر مجھ سے عرب کے قبیلوں کے بارے میں پوچھتے ہو، جو زمانہ جہلیت میں بہتر تھے، وہ اسلام کے زمانے میں بھی بہترین لوگ ہیں، جبکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کر لیں، دین کی کیا کر لیں؟ سمجھ حاصل کر لیں۔ باب من فضائل زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے فضائل میں۔ تو یہ جو بخاری شریف کی بعض روایت میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں یوں آیا ہے، نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، اور یہی اصل روایت ہے، جبکہ مسلم شریف کی روایت میں یہ مختصر ہے، کیونکہ اصل نسب یہ ہے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ۔ مسلم کی روایت میں دادا کی طرف نسبت ہے۔ اگلا یہ باب ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان زکریا نجارا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، جس کو ترخان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نجار بڑھئی، لکڑ کا کام کرنے والے۔ تو الخشب لکڑی کو چھیل کر ہموار کرنا، تو اس سے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنے کا جواز اور فضیلت معلوم ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، اور دیگر روایت سے بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے کما کر کھانا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ باب من فضائل الخضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں یہ باب ہے۔ حدثنا عمرو بن دینار عن سعید بن جبیر رحمہ اللہ قال قلت لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نوفل البقالی یزعم ان موسیٰ علیہ السلام صاحب بنی اسرائیل لیس هو موسیٰ علیہ السلام صاحب الخضر علیہ السلام فقال كذب عدو اللہ۔ سمعت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم قال أنا أعلم قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى أي رب كيف لي به فقيل له احمل حوتا في مقتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم فانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون فحمل موسى عليه السلام حوتا في مقتل وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة فرقد موسى عليه السلام وفتاه وضرب الحوت في المقتل حتى خرج من المقتل فسقط في البحر قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق فكان للحوت سربا وكان لموسى عليه السلام وفتاه عجبا فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى عليه السلام أن يخبره ولما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم ينسب حتى جاوز المكان الذي أمر به قال أرأيت إذ بينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا قال يقصان آثارهما حتى أتيا الصخرة فرأى رجلا مصجا عليه بثوب فسلم عليه موسى عليه السلام فقال له الخضر أنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه قال له موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لا تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال نعم قال فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال له موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينة فخلقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا أمرا قال لم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا ثم خرج من السفينة وبينهما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فقتلعه بيده فقتله فقال له موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا قال وهذه أشد من الأولى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض يقول مائل قال الخضر بيده هكذا فأقامه قال له موسى قوما أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لقد إنه كان صبرا حتى يقص علينا من أخبارهما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كانت إلا ولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور حتى وقع على حرف سفينة ثم نقر في البحر فقال له الخيضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. قال سعيد بن جبير وكان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ أما الغلام وكان كافرا وكان يقرأ وأما الغلام وكان كافرا. یہ حضرت خضر علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں یہ باب ہے اور لمبی روایت ہے. اس میں ترجمہ ذرا توجہ سے سننا ہوگا، اور بہتر تو یہ ہے کہ یہ ترجمہ اگر دوسری کسی کتاب میں پڑھ لیا ہو تو پھر اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لمبا قصہ ہے، اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دوسری کتابوں میں بھی یہ قصہ آپ لوگ یقیناً پڑھ اور سن چکے ہوں گے. اس کے بعد اگلی روایت سے ہم شروع کرتے ہیں. عن سعيد بن جبير رحمه الله قال قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنه إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل. قال سمعته يا سعيد؟ قلت نعم. قال كذب نوف. حدثنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه بينما موسى عليه السلام من هوان في الأرض رجلا هو أعلم منك. قال يا رب فدلني عليه. قال فقيل له تزود هودا ومالخا وإنه حيث تفقد الهود. قال فانطلق وفتاه حتى انتهيا إلى الصخرة فعمي عليه فانطلق وترك فتاه وضرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه صار مثل القوة. قال فقال فتاه ألا ألحق بنبي الله فأخبره. قال فنسي فلما تجاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم يصبهم نصب حتى تجاوزا. قال فتذكر قال أرأيت إذا بينا إلى صخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فأراه مكان الحوت. قال ها هنا وصف لي. قال فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر عليه السلام مسجا ثوبا مستلقيا على القفا أو قال على هلاوة القفا. قال السلام عليكم. فكشف الثوب عن وجهه فقال وعليكم السلام. قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال ومن موسى؟ قال موسى ابن إسرائيل. قال مجيء ما جاء بك. قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لا تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. شيء أمرت أن أفعله إذا رأيته لم تصبر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا فلا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا قال انتهى عليها. قال له موسى عليه السلام أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقي غلمانا يلعبون قال فانطلق إلى أحدهم بعد الرأي وقتله فذعر عندها موسى عليه السلام زعرة منكرة ألا قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عند المكان ورحمة الله علينا وعلى موسى عليه السلام لولا أنه عجل لرأى العجب ولكنه أخذت من صاحبه ذمامة قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ولو صبر لرأى العجب كان وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء إذا ذكر أحدا من الأنبياء قد بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخيك ذا رحمة الله علينا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لآمن فطافا في المجالس فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فأخذ بثوبي قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر إلى آخر الآية فإذا جاء الذي يتسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة وأما الغلام فطب يوم طبع كافرا وكان أبواه قد أضفا عليه فلو أنه أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة إلى آخر الآية. تو یہ جو دو لمبی روایات کی عبارت کو آپ نے سنا تو اس پہلی روایت میں اور دوسری روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا اور یہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جانے والے موسیٰ، بنی اسرائیل کے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے ساتھ جانے والے موسیٰ دونوں ایک ہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، وہی ایک ہی موسیٰ ہیں جو خضر علیہ السلام کے ساتھ بھی گئے تھے، بنی اسرائیل کے نبی بھی ہیں۔ تو اس روایت سے بہت سے احکامات معلوم ہوئے جن میں چند ضروری ہیں جو سننے ہیں، سمجھنے۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہتر یہ تھا کہ یہ کہتے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ جب ایک جگہ بیان فرمایا اور بندے نے پوچھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم بھی ہے تو ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ انہوں نے فرمایا انا عالم، جبکہ کہنا کیا چاہیے تھا واللہ عالم، کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی اور ہے یا نہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک تو یہ جواب دینا تھا۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ عالم عالمہ کے لیے مستحب ہے کہ اگرچہ اس کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، اپنے سے زیادہ جاننے والے سے علم حاصل کرے اور اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جائے محتاج بن کر۔ تیسرا ہمیں سبق موطا کے لیے یہ ملا کہ اس سے علم کی طلب کی فضیلت معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم اللہ ہونے کا لقب پانے والے نبی، اور پھر بھی پتہ چلا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی ہے تو فوراً اللہ سے مانگا، سوال کیا کہ یا اللہ مجھے اس کے ساتھ ملا دے تاکہ میں سیکھ لوں۔ چوتھا یہ ملا کہ سفر میں کہیں بھی جانا ہو تو سفر میں بے شک کسی رشتہ دار کے یہاں جا رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، سنت کی نیت سے توشہ ساتھ لے جانا چاہیے، زیادہ راہ تھوڑا سا سفر کا خرچہ یہ لے جانا جائز ہے۔ پانچواں یہ کہ ضرورت کے وقت اگر ضرور پڑ جائے تو کسی سے کھانا مانگ سکتے ہیں، یہ تقوی اور توکل کے خلاف نہیں۔
چھٹا یہ ہے کہ کسی سے کرائے پر کوئی چیز لینا یہ بھی جائز ہے۔ ساتواں یہ ہے کہ شرعی احکامات کی تسلیم اور اطاعت، یعنی ان کو تسلیم کر لینا اور ان کو اطاعت کرنا واجب ہے، چاہے اس حکم کی ظاہری حکمت اور مصلحت معلوم ہو یا نہ ہو۔ ایسے کاموں کو امر تعبدی کہتے ہیں۔ آٹھواں سبق یہ ملا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، ان پر وحی اترتی تھی۔ تو حضرت حافظ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوف بقالی کے متعلق یہ الفاظ غصے کی حالت میں کہے تھے، اور الفاظ غضب کا تعلق حقیقت سے کم ہوتا ہے، بلکہ مقصد ایسے الفاظ کا استعمال کرنا زجر اور تنبیہ ہوا کرتا ہے۔ تو گویا یہ مبالغہ فی الانکار کی ایک صورت تھی۔ حافظ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے نوف بقالی کے متعلق لکھا کہ اہل دمشق کے امام اور عالم تھے نوف بقالی، اور ابن تین نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حاجب اور خطیب تھے۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہ صرف اس میں سند نقل کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لاتخذت علیہ اجرا، کہ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ نوف بقالی کیا کہتا ہے، نوف بقالی کیا کہتا ہے؟ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم کی تلاش میں گئے تھے، وہ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ نہیں تھے۔ نوف بقالی کیا کہتا ہے کہ جو موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم کی تلاش میں گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سعید، کیا تو نے اسے یہ کہتے سنا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نوف جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جھوٹ کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ جھوٹ کہتا ہے۔ اور اس روایت میں اس کی ابھی عبارت پڑی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، لاتخذت علیہ اجرا، اتخذت علیہ اجرا۔ لاتخذت علیہ اجرا۔ اگلی روایت ہے عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ تمارا والحر بن قیس بن حسن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صاحب موسیٰ علیہ السلام فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والخضر علیہ السلام فمر بهما ابی بن کعب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدعاه ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقال یا ابا الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم الینا فإني قد ما رأيت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى عليه السلام الذي سأل السبيل إلى لقيه فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه فقال أبي رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى عليه السلام لا فأوحى الله إلى موسى عليه السلام بلى عبدنا الخضر قال فسأل موسى عليه السلام السبيل إلى لقيه فجعل الله عز وجل له الهدى آية وقيل له إذا افتقدته تفرج فإنك ستلقاه فصار موسى عليه السلام
ما شاء الله أن يسير ثم قال لفتاه آتنا غداءنا فقال فتى موسى عليه السلام حين سأله الغداء رأيت إذا بينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان نذكره فقال موسى لفتاه ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خزرا فكان من شأنهما ما قصص الله في كتابه إلا أن يونس قال فكان يتبع أثر الحوت في البحر. کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان کا اور حر بن قیس بن حسن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں آپس میں بحث ہو گئی. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ وہ تو حضرت خضر علیہ السلام تھے. پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات کے پاس سے گزرے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ ابو طفیل ادھر آئیں، میں اور میرے یہ ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، تو جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملنا چاہتے تھے تو کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بارے میں کچھ سنا؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آدمی ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کیا آپ اپنے سے زیادہ کسی کو علم والا سمجھتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، ہاں ہمارا ایک بندہ خضر ہے، یعنی وہ تم سے زیادہ علم والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس بندے سے ملنے کا راستہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مچھلی کو نشانہ بنا دیا. حوت مچھلی کو کہتے ہیں. فجعل اللہ عز وجل له الحوت آیۃ، نشانی، مچھلی کو نشانی بنا دیا اور کہا گیا کہ جب تم سے مچھلی گم ہو جائے تو فرجے، پھر کیا کرنا کہ جب مچھلی جو ہے وہ گم ہو جائے تو واپس پلٹ آؤ گے تو اس بندے سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام چلے، جو اللہ نے مقدر میں چلنا لکھا تھا. پھر فرمایا اس نوجوان سے کہ لاؤ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمارا صبح کا ناشتہ لاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے کہا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ جب ہم صخرہ کے مقام پر پہنچے تھے تو وہ مچھلی جو ہے میں بھول گیا تھا. جب ہم صخرہ مقام پر پہنچے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور شیطان نے اس کا ذکر کرنا مجھے بھلا دیا کہ میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا ذالک ما کنا نبغی فرتدا، فرمایا کہ ہم اسی جگہ کی تلاش میں تو تھے. فرتدا، پھر وہ دونوں واپس پلٹے اپنے قدموں کے نشان پر، علی آثارہما قصصا فوجدا. واپس حضرت علیہ السلام سے پھر کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی. پھر ان کو جو واقعات پیش ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے، سوائے یونس کے کہ انہوں نے کہا کہ وہ مچھلی کے نشان پر جو سمندر میں تھے چلے. یونس راوی نے یہ کہا. تو لفظ نسیان کی نسبت اگر کفار اور مشرکین کی طرف ہو تو اس سے اعراض مراد ہوتا ہے. اعراض کرنا، منہ موڑ لینا بات سے، ایسا نخرہ دکھانا کہ جیسے سنی نہیں بات. اگر لفظ نسیان کی نسبت مشرکین کی طرف اور کفار کی طرف ہو تو اس سے اعراض مراد ہوتا ہے. جیسے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ سے اعراض کیا تو اللہ نے ان سے اعراض کر دیا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اگر نسیان کی نسبت نیک بندوں کی طرف ہو تو اس سے عارضی بھول چوک مراد ہوتی ہے. جیسے فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھول کی دوسری قسم مراد ہے بھولنے کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔